کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کی تاریخ، تو سب سے زیادہ امیر جو ہوئے ہیں وہ امیر خود ہوئے ہیں، یعنی امیر مزید امیر تر ہو گیا، جی، مگر اور غریب غریب مزید امیر غریب ہو گیا. نہیں بنا. ٹھیک ہے نا جی. زندگی جو ہے بہتر ہوتی گئی امیروں کی، اور گھر جلتے رہیں غریبوں کے. تو میں اگین کہوں گا، ہر جگہ آپ لوگ آواز اٹھائے کہ پرائیویٹائزیشن کو بند کیا جائے، اور تقریباً اگر آپ 70% حکومت ادارے نہیں بنا سکتے تو 50% بنائیے. اور اگر آپ حکومتی ادارے جو موجودہ ادارے بند ہیں ان کو کھولیے، اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ ہمارے پاس ووٹ مانگنے مت آئیں. آپ ووٹ مانگنے مت آئیں، کیونکہ آپ ایک ادارہ نہیں چلا سکتے. آپ میرے گلی محلوں کو کیسے چلائیں گے؟ وہ ایم این اے صاحب، وہ ایم پی اے صاحب، وہ کیسے قانون بنائیں گے جو ایک ادارے کا قانون نہیں بنا سکتے جس سے ادارہ چل سکے؟ تو وہ میرے محلے، میرے شہر کا قانون، میرے ملک کا قانون کیسے بنائیں گے کہ ملک چل سکے؟ دیکھیں، اگر آپ ادارے چلانا شروع کر دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. ہمارے بچوں کو باہر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج آپ لوگ کہتے ہیں جناب ایئر لائنیں تو ایسے تو باہر ملکوں میں، مجھے بتائیے، اتحاد ایئر لائن، دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن، یہ سب حکومتی ایئر لائن ہے. یہاں تک کہ اگر ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، بنگالیوں کی، تو بنگلہ دیش کی اپنی ایئر لائن ہے. یہ سب اپنی اپنے ملکوں کی ایئر لائن چلا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی ایئر لائن بیچ دیں. تو وہ یہ ہوگا جو ہمارا پی ٹی سی کے ساتھ ہوا. آج آپ تمام آپ دیکھیں نا، جتنی موبائل فون کمپنیاں اربوں ڈالر پاکستان سے لے جاتے ہیں منافع کے طور پہ، یہ اربوں ڈالر پاکستان میں ہی رہتے. اگر ہم صرف پی ٹی سی کو رکھتے حکومتی سطح پہ، موبائل کرتے ہیں، پی ٹی سی کے لائن مینوں کو درست کرتے ہیں، مگر نہیں، ہم تو پی ٹی سی کو خراب کرتے رہے. لائن مینوں کو ہم نے کہا کام نہ کرو، تمہارے پیچھے فلاں پارٹی کی یونین ہے، فلاں پارٹی کی یونین ہے. اتنے تنگ آ گئے کہ عوام شور کرنے لگے، بھائی گورنمنٹ کا یہ ادارہ بند کر دو، پرائیویٹ کر دو، پرائیویٹ کر دو. جناب پرائیویٹ تو کر دیا، مگر اربوں ڈالر کی ریمیٹنسز آج آپ کا ٹیلی نار لے کے جاتا ہے، موبلنک لے کے جاتا ہے، زونگ لے کے جاتا ہے. تمام ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں اربوں ڈالر منافع کے طور پہ جائز طریقے سے اس ملک سے لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے اپنے ادارے کچھ کما نہیں رہے تو ظاہر ہے پھر ٹیکس جو ہے وہ عوام پہ ڈالیں گے. وہ کہیں گے بھی حکومت تو چلانی ہے، حکومت کے ادارے تو ہیں نہیں جو کما کے پیسے دیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عام عوام پہ ٹیکس ڈالتے ہیں. یہ ہے غلط اکانومی کو چلانے کی وجہ. ہمارے اکانومسٹ بھائی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مکسڈ اکانومی چلائیں. ہم یا نیشنلائزیشن کی طرف جاتے ہیں یا پرائیویٹائزیشن، مگر دین میں اور عقل مند انسان جو معیشت کا کام کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ درمیانگی سے کام کریں، یعنی پرائیویٹ کو بھی چلائیں اور گورنمنٹ کو بھی چلائیں، تاکہ بےایمانی نہ ہو سکے، تاکہ سود خوری نہ ہو سکے، تاکہ قاتل نہ بن سکے. آج آپ کے پاس مجھے بتائیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہی آپ کو مہنگائی لے کے جا رہا ہے. آپ کے پاس حکومت کے پاس کتنے آٹے کی ملیں ہیں؟ کوئی نہیں. زیادہ تر ساری کی ساری ملیں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے. وہ جو مرضی آئے آٹے کی قیمت کر دیں. حکومت مجبور ہے. حکومت کے پاس کون سی چکی کے آٹے لگے ہوئے ہیں کہ حکومت کہے جناب اس ریٹ پہ ہم حکومت جو ہے وہ آٹا دے گی. جناب حکومتی ادارے بھی پرائیویٹ سیکٹر سے خرید کے امداد کرتے ہیں، اسی پرائیویٹ سیکٹر سے خرید کے اپنی حکومتی اداروں کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو جناب اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، آرم فورسز، پاکستانی ادارے سب مل کے حکومتی ادارے کھولے اور ان حکومتی اداروں میں بہترین سی پروڈکٹ ہمیں دے بلا بڑے معاوضے لیے ہوئے، یعنی کہ پروفٹ کا مقدار بھی کم رکھیں. آج آپ دیکھیں نا ریلوے کے ٹکٹ پھر بھی ہم کہتے ہیں 7,000 روپے تک کے ہم لاہور پہنچ جاتے ہیں. آپ یقین کریں پرائیویٹ سیکٹر جب ہوگا اور ریلوے کو بند کر دیں گے تو یہ 7 سے 17,000 روپے ہوں گے. اور پھر آپ کہیں گے یار یہ ریلوے بڑا اچھا ہو گیا. جناب کیوں اچھا ہوا؟ کیونکہ وہ 10,000 روپے منافع رکھیں گے
اور اسی 7,000 روپے کے اندر ریلوے کو چلائیں گے. جناب یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. گاڑیاں کروڑ روپے کی ہو گئی, 50 لاکھ کی ہو گئی. کون سی حکومت کی فیکٹری ہے جو گاڑی بناتی ہے؟ کوئی نہیں. کون سی حکومت کی کمپنی ہے جو کہ سیمنٹ بناتی ہے؟ کوئی نہیں. کون سی حکومت کی کمپنی ہے جو سریا بناتی ہے؟ کوئی نہیں. مجھے آپ ایک چیز بتا دے, کون سی حکومت کی کمپنی ہے جو کہ یہ چیزیں سہولت عوام کو دے رہی ہے؟ نہیں. جو بجلی کے ادارے ہیں وہ بھی آپ نے تمام آئی پی پیز کو دے دیے ہیں. 70 سے 75% پاکستان کی بجلی جو ہے باہر ملک کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بناتے ہیں, جو اربوں ڈالر یہاں سے لے جاتے ہیں. اور اربوں ڈالر کا ہم نے ڈیل کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ 75 سالوں میں ہم نے ایک ہی کام سیکھا ہے, اپنے اداروں پہ تنقید کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں اپنے ادارے دے دینا, پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں اپنا مستقبل دے دینا. پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ مطلب ہے کہ چند امیروں کے ہاتھ جو کہ مہنگائی کرتے رہتے ہیں. آج سیمنٹ کی بوری جو ہے 1200 کی ہو گئی ہے, تو یہ 200 سے 1200 کا سفر کیسے ہوا؟ کیا ہم نے کوئلے کو کیا مہنگا ہوتے ہوئے دیکھا؟ 200%, 500%, 1000%؟ نہیں. مگر ہم نے سیمنٹ کو دیکھا, اور سیمنٹ کا سب سے زیادہ جو بننے میں اخراجات آتے ہیں وہ ہوتے ہیں کوئلے کی, کیونکہ کوئلہ جو ہے وہ ایک بہت اہم پروڈکٹ ہے سیمنٹ بنانے کے لیے. کیونکہ جس طرح لائم سٹون ہے, کوئلہ ہے, ان سب کو کہ کاسٹنگ جب ہم سیمنٹ کی نکالتے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے, مگر نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے اور حکومت مجبور ہے. آج دوائی تک کے ہم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم مجبور ہیں ان باہر کے فیکٹریوں کے ہاتھوں. جو 4 آنے کی پیناڈول تھی وہ 100 روپے تک کیسے پہنچی جناب؟ کیونکہ ایک پیناڈول کی گولی تک کے ہماری حکومت نہیں بناتی. ہم نے ہر چیز پرائیویٹ کے ادارے کر دیا. اب ہر چیز پرائیویٹ کے ادارے اگر آپ کرتے جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور پھر آپ اپنی مہنگائی کے خود ذمہ دار ہوں گے. میں دوبارہ سے کہہ دوں, سکول مہنگا ہوا اس لیے کہ سرکاری سکول ہمیں اچھے میسر نہیں ہوئے. سٹیل مہنگا اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اپنی سٹیل مل کو بند کیا. ہم اپنی سٹیل مل نہیں چلا سکتے. جب میں کہتا ہوں سٹیل مل نہیں چلا سکتے, سکول نہیں چلا سکتے, تو مجھے یہ بتائیں یہ کام کس کا ہے؟ یہ اداروں کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ سرکاری سکول چلائے. میں چاہوں گا تمام لوگوں کو آپ کٹہرے میں کھڑا کرے اور کہے کہ آپ لوگوں نے آئین کی توہین کی ہے. آج بھی اگر میرے پاکستانی بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہر وہ انسان نے آئین کی توہین کی ہے جس نے وہ تعلیم فراہم نہیں کی ہے ان بچوں کو جو کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے. سزا دیجئے تمام ان سیاست دانوں کو, کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے, آئین کی توہین کی ہے. کیونکہ وہ آئین کی توہین کی ہے کہ غریب بچے کو انہوں نے تعلیم نہیں دیا مفت. اگر میرے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ایک بچے کو بھی تعلیم نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے آئین توڑی ہے. تو اتنی بڑی آئین توڑی ہے, مگر نہیں جناب, سیاسی گفتگو کے لیے بڑی آئین کی باتیں کی جاتی ہے تمام چینلوں پہ. اور جو سب سے بڑا آئین پاکستان ہے کہ ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک تعلیم ملے گی, اس آئین کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. آج ہم سارے اداروں کو کہتے ہیں جناب کہ ریلوے خراب ہے, پی آئی اے خراب ہے, سب خراب ہے. تو اس خرابی کی وجوہات عام آدمی نہیں ہے, میں اور آپ نہیں ہے, اس کو چلانے والے ہیں. اگر اس پی آئی اے کے اندر مفت ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں تمام ایم این اوز کو, تمام ایم این اے, ایم پی اے, سرکاری ادارے, کسٹمز, امیگریشن, پولیس, یہ تمام اداروں کو آپ مفت ٹکٹ دے رہے ہیں, تو اربوں روپے کا جو ٹکٹ ہے وہ کون دے گا؟ آپ پرائیویٹائز کر دیں گے تو یہ اربوں روپے کا ٹکٹ آپ پرائیویٹ ایئر لائن کو دیں گے. دیکھیں, میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کا, میرا, ہم سب کا ایک مہم چلائیں کہ ہمارے اداروں کو پرائیویٹائز نہ کیجیے. آج آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پرائیویٹائز کر دے, دشمن ملک کہہ رہا ہے پرائیویٹائز کر دے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی معیشت تباہ ہو جائے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا, جس دن آپ کی ساری ادارے جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں آگے, آپ کا ملک جو ہے معیشت میں تباہ ہو جائے گا. مہنگائی کا طوفان کوئی نہیں روک سکے گا.
آج ڈالر کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟